کی بتائی ہوئی بات، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ غلط ثابت ہو، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خبر غلط ثابت ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی خبر بتائے اور وہ جھوٹی نکلے تو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی خبر بتائی ہوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ قاعدہ کلیہ کی بات ہے۔ تو اگر یہ بات مرزا غلام قادیانی نے یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، اگر یہ ترجمہ مرزا غلام قادیانی نہ بھی کرتا اور نہ بھی کہتا کہ جو شیاطین جن پر اترتے ہیں ان کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں، یہ نہ بھی کہتا مرزا قادیانی، تب بھی یہ ایک جنرل بات ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور خصوصاً ان کی خبر اگر وہ مستقبل کے بارے میں کوئی کرتے ہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کچھ پیشگوئیاں رکھتا ہوں۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف پیشگوئیاں بتاؤں گا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ مختصراً ان پر جو پیشگوئیوں کی حالت ہوئی، انجام ہوا، وہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ حوالہ جات آپ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی، اس نے تو اکثر لکھا ہوا ہے، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے سچی نہیں ثابت ہوئی۔ تو پہلی پیشگوئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مرزا غلام قادیانی کی۔ یہ سب سے پہلے اس نے لکھی تھی 20 فروری 1886 کو اس نے ایک اشتہار شائع کیا تھا، اور اس میں جو ہے اس نے یہ پیشگوئی کی تھی، اور اسی پیشگوئی کو اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن، سرمہ چشمہ آریہ کتاب کا نام ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 318۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، اس میں مرزا غلام قادیانی نے یہ اپنی پیشگوئی لکھی ہوئی ہے۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 318، اس میں لکھتا ہے کہ اور ایک جگہ پر جہاں اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ 20 فروری 1886 کا یہ اشتہار ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میں نے یہ پیشگوئی بیان کی تھی۔ کس کی طرف سے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ اس اشتہار کے بعد، کون سے اشتہار کے بعد؟ جو کہ ہے جناب 20 فروری 1886 کا یہ اشتہار ہے، اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اس اشتہار کے بعد بعض بابرکت عورتیں تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ ہے جی مرزا غلام قادیانی کی پیشگوئی۔ اب 1886 20 فروری 1886 کے اس اشتہار کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں کوئی ایک عورت بھی نہیں آئی، بعض تو دور کی بات ہے ایک بھی نہیں آئی۔ مرزا غلام قادیانی اس کے بعد 1908 تک زندہ رہا، گو کہ اس نے محمدی بیگم کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑے ترلے لیے، بڑے ڈرامے بازیاں، دھمکیاں، لالچ، ٹونے ٹوٹکے، ہر چیز کرتا رہا، الہام سنا ڈراتا رہا ان کو، یہ میری اس سے شادی کروا دو، خدا نے آسمان پہ جو ہے وہ میرا نکاح کر دیا۔ لیکن محمدی بیگم بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکی، اور اس کی یہ پیشگوئی کہ بعض بابرکت عورتیں میرے نکاح میں آئیں گی، یہ بالکل صریح طور پہ جھوٹی نکلی، اور کوئی بھی عورت مرزا غلام قادیانی کے نکاح میں اس کے بعد نہیں آئی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ محمدی بیگم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک پیشگوئی کی، اور کہا کہ یہ محمدی بیگم کی جو ہے وہ مجھ سے لازمی شادی ہونی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس پیشگوئی کی وجہ کیا بنی۔ سب سے پہلے بس میں وجہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد باقی اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اس کی محمدی بیگم سے شادی نہیں ہو سکی، ساری زندگی یہ اس نے
تقدیر مبرم کہا اس کو، خدا کا قطعی حکم کہا، خدا کی سنت کہا جو ٹل نہیں سکتی، اور بہت بہت خدا کی طرف منسوب کر کے اس نے الہامات اور جھوٹے دعوے اسی محمدی بیگم سے شادی کی نسبت اس نے کیے، لیکن شادی اس کی نہیں ہو سکی۔ روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 285 ہے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ یہ پیش گوئی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ تفصیل مرزا غلام قادیانی بیان کر رہا ہے اس میں، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی پڑھ کے۔ اچھا جی، یہ ہے جی، آ گئی جی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 285۔ اب بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیں کہ اس پیشگوئی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس وجہ سے مرزا غلام قادری نے یہ پیشگوئی کی۔ کئی مرزائی ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ ان کا خاندان دہریہ تھا، فلاں تھا، ٹمکاں تھا، تو وہ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے تو یہ مرزا صاحب نے پیشگوئی کی تھی۔ سب جھوٹ ہے، جھوٹو جھوٹ چتاڑیا، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اب اصل وجہ مرزا غلام قادری خود بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تفصیل اس کی یہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ میں بتا دوں کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کہتا ہے غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغ کو خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی، سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا اپنے ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا۔ یعنی مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ محمدی بیگم کا جو والد تھا اس کو ایک ضروری کام پڑ گیا مجھ سے، اور کس ناعاقبت اندیش اور کس ہلکے انسان سے اس کا کام پڑ گیا اس کو، کہ جب کام پڑا تو پھر اس نے کیا حشر کیا۔ تفصیل کہتا ہے اس کی یہ ہے کہ نام بردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود الخبر ہے، یعنی اس کی کوئی خبر آتا پتہ کچھ نہیں ہے، 25 سال سے غائب ہے۔ اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپور میں جاری ہے، نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا، یعنی محمدی بیگم کے والد نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4000 یا 5000 روپیہ کی قیمت کی اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں۔ جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ محمدی بیگم کا جو والد تھا اس کی ایک ہمشیرہ تھی جس کی شادی ہو گئی غلام حسین نام کی کسی شخص کے ساتھ، اور وہ شادی کے کچھ عرصہ بعد غائب ہو گیا اور 25 سال تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا یا کہاں چلا گیا۔ تو اس کی جو زمین تھی وہ اس کی بیوی یعنی محمدی بیگم کے والد کی بہن کے نام وہ منتقل ہو گئی۔ تو یہ جو محمدی بیگم کا والد تھا احمد بیگ، اس نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ آپ، چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا کہ آپ اپنی جو زمین ہے یہ میرے بیٹے کے نام ہبہ کر دیں۔ تو وہ ہبہ زمین کروانی تھی، تو اب چونکہ مرزا غلام قادری رشتہ دار تھا ان کا، محمدی بیگم کا اس کے والد کا کزن تھا جو مرزا غلام قادری، تو اب ظاہر ہے یہ ہبہ کا کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں مطلب کہ وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ بھئی ہبہ نامے میں آپ کے رشتہ داروں کے بھی دستخط ہونے چاہیے، فلاں رشتہ دار کا بھی، فلاں رشتہ دار کا بھی، تو وہ رشتہ داروں کے دستخط جو ہیں وہ یہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کام کے لیے مرزا غلام قادری اس کے پاس آیا کہ بھئی ہم نے اپنی بہن کی جو ہے وہ زمین ہے وہ اپنے بیٹے کے نام ہبہ کروانی ہے، تو آپ چونکہ رشتہ دار ہیں تو یہ دستخط ہبہ نامہ پہ آپ کے ضروری ہیں۔ تو کہتا ہے وہ پھر اس کی بہن کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا، چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز رضامندی ہماری کے بیکار تھا۔ ایسے گھٹیا شخص کی رضامندی درکار تھی اس ہبہ نامہ کے لیے کہ جس نے اپنی شیطانی ذہنیت دکھائی اور ایک غریب کو کام پڑ گیا تھا، دستخط کرنے تھے نہیں کیے، اس کی بچی کا رشتہ مانگ لیا۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری، یہ صفحہ نمبر 286 شروع ہو رہا ہے یہاں سے، چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب الہ نے بتمام تر عجز و انکساری ہماری طرف رجوع کیا۔
لیں جی، مرزا غلام قادیانی کو کام پڑ گیا، ایک گھٹیا کردار کے شخص کو کام پڑ گیا، ایک گھٹیا کردار کے شخص سے کام پڑ گیا محمدی بیگم کے والد کو. اور کام کیا تھا؟ صرف یہ 2 انگلیاں ہلانی تھی، ایک سائن کرنا تھا. لیں جی، کہتا ہے جی اس نے تمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا، با تمام تر. کہتا ہے وہ محمدی بیگم کا جو باپ تھا وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمارے پاس آیا. شاید وہ جانتا ہوگا کہ کتنا شیطان سخت انسان ہے، تو اس کے ساتھ ذرا تھوڑا نرم ہی نیچا داؤ لے کے ہی اس سے کام نکلوانا پڑے گا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ جتنا آپ سوچتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا کذاب ہے. کہتا ہے جی ہماری طرف رجوع کیا، تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں. اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا. کہہ رہا ہے کہ ہماری جب میں دستخط کرنے لگا نا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو ہماری عادت ہے کہ بڑے بڑے کاموں میں ہم پہلے استخارہ فرماتے ہیں، استخارہ فرمانے کے بعد پھر جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ویسے ہم فرماتے ہیں. تو کہتا ہے اچانک ہی مجھے جو ہے نا یہ خیال آ گیا کہ ہم تو پہلے جناب استخارہ فرماتے ہیں. تو کہتا ہے جی یہی جواب میں نے مکتوب علیہ یعنی محمدی بیگم کے والد کو دے دیا کہ پائیں تسی ذرا نیویں نیویں ہو کے نکلو، فی الحال کوئی دستخط نہیں جی ہے، تسی مرزا صاحب دے دربار، نہ کسی کی پریشانی کا اس کو ادراک ہے، نہ کسی کی مجبوری کا اس کو احساس ہے. میں وہ ہوں جی مرزا قادیانی. تو آپ ہماری طرف آئے ہیں تو اب ہم نے پہلے استخارہ فرمانا ہے، پھر استخارہ فرما کے خدا کے نام لے کے آپ سے جھوٹ بولنا ہے کہ خدا نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ دو، اور پھر جھوٹ بول کے آپ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا ہے، آپ کو دھمکیاں لگانی ہے، آپ کو ڈرانا دھمکانا ہے، لالچیں دینی ہیں، اور آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے. اگر آپ نے رشتہ دے دیا پھر ہبہ نامہ پہ دستخط ہوں گے، ورنہ نہیں ہے ناس چوک. لو جی، کہتا ہے ہم نے یہی خط لکھ دیا وہ محمدی بیگم کے والد کو کہ پہلے استخارہ فرمائیں گے. گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے اس پرایا میں ظاہر کر دیا. مجھے یہ قادیانی مریض، یہ ذہنی مریض، یہ عقل سے پیدل، یہ بیوقوف قوم یہ بتائے کہ کیا کسی لڑکی کا رشتہ مانگنا، اب میں کسی کی طرف جو ہے نکاح کا پیغام بھیجوں، لڑکی کا رشتہ مانگوں، مجھے رشتہ مل جائے، میری اس سے شادی ہو جائے، کیا یہ آسمانی نشان ہے؟ یہ معجزہ ہے؟ بتائیں ذرا. مرزائی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، کھوپڑی میں بھیجا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ذرا ٹھوکر ماریں اور اس سے کام لے کر مجھے بتائیں کیا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ کسی سے آپ رشتہ مانگیں اور وہ راضی ہو جائے، رشتہ دینے پہ آپ کا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے؟ کچھ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اور مرزا غلام قادیانی کو تو کیا آنی تھی، شرم آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کی اس خرافات پہ سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ اس کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے کیسی کیسی باتوں کو اپنا نشان اور اپنے جناب معجزہ قرار دیا. اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، وہ آ گیا جی اس سے ہبہ نامے پہ دستخط کروانے، اس نے کہا جی میں استخارہ کروں گا. اب استخارہ کرنے کے ساتھ ہی آگے لکھتا ہے کہ جی شاید وہ آسمانی نشان کے دکھانے کا وقت آ گیا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھاؤ جی مرزا صاحب. وہ ہن آسمانی نشان ہے سی کہ محمدی بیگم نال ویاہ میرا ہوئے گا، میں نکاح دا اینو پیغام بھیجاں گا تے اے شادی ہوئے گی تے اے جی آسمانی نشان. اگر مرزا غلام قادیانی کا وہ رشتہ قبول کر لیتا محمدی بیگم کا والد اور راضی ہو جاتا اس سے شادی کرنے میں، کروا دیتا اس سے شادی، تو مرزائیو ذرا 1 منٹ کے لیے آپ کو میں جج بناتا ہوں، منصف کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور اپنے ضمیر کو جگاؤ اور خود کو جھنجھوڑو، اپنے دماغوں کو جھنجھوڑو کہ اگر شادی مرزا غلام قادیانی کی ہو جاتی محمدی بیگم سے، مان جاتا اس کا باپ، فرض کر لیتے ہیں، تو کیا یہ شادی ہو جانا کوئی موج تھا؟ کیا آج دنیا میں ہر روز سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شادیاں ہوتی ہیں، سیم پروسیجر ہے، رشتہ مانگا جاتا ہے، والدین دونوں کے ملتے ہیں بچے کے رشتے کے لیے، بچی کے رشتے کے لیے رضامندی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. کیا یہ معجزے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی ان معجزوں کی بیس پہ اگر کہہ دیں، میں دعویٰ کر دوں میرا یہی معجزہ ہو جائے، میں شادی کا پیغام بھیجوں، رشتہ مل جائے، میری شادی ہو جائے، میں کہہ دوں یہ میرا معجزہ ہے، اور اس معجزے کی بیس پہ میں کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، دجال تھا، مان لیں گے آپ؟ تو کہاں چلی گئی ہیں آپ کی عقلیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، اس کی باتوں پہ غور کریں. یہ بہت بڑا کذاب تھا
اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، آپ خود بھی برباد ہوئے، آپ کے بڑے بھی برباد ہوئے اس دھوکے میں، آگے آپ کی نسلوں کو آپ خود برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج سٹیپ نہیں لیتے، آج آپ ہمت نہیں کرتے، تو ان قریب آپ اپنی نسلوں کو دھوکے میں مبتلا کر کے اس کلٹ میں پھنسا کے آپ تو چلے جائیں گے، آگے آپ کی نسلیں پھر پھنسی رہ جائیں گی۔ تو خدا کے لیے خوف کریں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ بٹ صاحب آئے ہیں، بٹ صاحب ویلکم، کیسے مزاج ہیں؟ جی السلام علیکم، کیسے ہیں جناب ریاض صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بٹ صاحب، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں آپ سنائیں۔ جی بابر صاحب السلام علیکم جی۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے یہ بٹ صاحب میں اس پیش گوئی پہ جو ہے وہ آپ سے بھی کچھ ہم بات لیں گے، تو بس میں مختصراً جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں، اب انجام تو سب کو پتہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب آگے لکھتا ہے کہ جی اس آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پرایا میں ظاہر کر دیا۔ کہتا ہے جی میں نے استخارہ کیا تو پھر خدا نے مجھے یہ بتایا۔ کیا بتایا جی مرزا غلام قادیانی کے خدا نے؟ سن لیں ذرا۔ ایسا کوئی بے شرم خدا تھا مرزا غلام قادیانی کا جس نے اس کو یہ بغیرتی کرنے کی تلقین کی تھی؟ انتہائی بے شرم قسم کا تھا وہ، جس کو یہ خدا مانتا تھا۔ کہتا ہے اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، اور ان کو کہہ دے کہ تمام تر سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ کہتا ہے مجھے میرے خدا نے بتایا، جب میں نے استخارہ کیا نا، فرمایا استخارہ میں نے، تو میرے خدا نے مجھے بتایا کہ مرزا جی ایدی کڑی دا رشتہ منگو۔ وہ رشتے میں اس کی بھتیجی لگتی ہے، مرزا غلام قادیانی کی بھتیجی بھی لگتی تھی، بھانجی بھی لگتی تھی رشتے میں، کیونکہ وہ دونوں، اس کی لڑکی کی والدہ بھی، محمدی بیگم کی والدہ بھی اور اس کا والد بھی رشتے میں مرزا غلام قادیانی کے کزن تھے۔ تو کزن بھائی ہوتا ہے تو کزن کی بیٹی بھتیجی اور بھانجی ہی لگتی ہے۔ تو کہتا ہے جی مجھے میرے خدا نے، جب میں نے استخارہ فرمایا تو میرے خدا نے مجھے کہا ایدی کڑی دا رشتہ مانگ، اگر یہ رشتہ دے دے گا تو تمام سلوک اور مروت اسی شرط سے کیا جائے گا، یعنی رشتہ اگر دیں گا تو پھر اے ہبہ نامہ جڑا وہ میں دستخط کراں گا، فرماواں گا۔ مرزے کے بقول اس کے خدا نے اس کو کہا کہ اس کو کہہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے، اگر رشتہ دو گے تو میں تمہارے ہبہ نامہ پہ دستخط کروں گا۔ آپ اندازہ کریں آج آپ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے ارد گرد کے معاشرے میں نظر ماریں، نظر دوڑائیں، یہ کتنی بڑی گالی ہے، کتنی بڑی گالی ہے کہ آپ کا کزن آپ کے پاس آ جائے، کوئی زمین کا کوئی مسئلہ ہو، زمین بھی ان کی، نام بھی ان کے کرانا ہے، بیڑا غرق ہو اس قانون کا کہ جس نے ایک شرط بیچ میں رکھی ہوئی ہے کہ جی رشتہ داروں کی رضامندی اور ان کی دستخط اور ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گواہی ضروری ہے، بیڑا غرق ہو اس ایسے قانون کا۔ اب زمین کسی کی، وہ کسی نے اپنی زمین کسی اپنے ہی چاہنے والے کے نام کروانی ہے، مسئلہ یہ پیش ہو گیا کہ مرزے کے دستخط، ایک کزن کے دستخط بیچ میں لازمی ہو گیا، یہ قانونی رستہ تھا، وہ آ گیا مرزا غلام قادیانی کے پاس۔ تو آپ کا کزن، اگر آپ کے کزن کی زمین ہو اور اس نے اسی طرح اس اپنی زمین کو کسی کے نام ہبہ کرنا ہو، قانون کہتا ہو کہ بھئی اس ہبہ نامے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے دستخط ضروری ہیں، اب آپ کے پاس وہ آ جائے دستخط کروانے کے لیے، آپ اس کو کہیں جی پہلے اپنی کڑی دا رشتہ دے تو پھر دستخط کروں گا، کیا جی اس کے لیے گالی ہے یا نہیں؟ آپ اپنے کزن کو کہیں معاملہ زمین کا، اس کی زمین اس نے کسی کے نام کروانی ہے، ایک قانونی جو ہے وہ طریقہ کار کی وجہ سے آپ کے پاس اس کو آنا پڑا، ورنہ وہ تو جوتے بھی نہ مارتا شاید آپ کے پاس اس کو آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ بھائی حضرت صاحب یہ دستخط کر دیں، ہمارا اس طرح زمین کا مسئلہ ہے، آپ اسے کہیں پہلے کڑی دا رشتہ دے پھر دستخط کروں گا، جی گالی ہے کہ نہیں؟ وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے مرزے کی یہ بکواس سن لی۔ اگر کوئی ہوتا مرزا امام دین جیسا تو اس نے تو مرزا غلام قادیانی کو پکڑ کے اس کی وہ چھترول کرنی تھی، ادھر وہ چھترول کرنی تھی، اس کو نانی یاد کروا دینی تھی۔ تو کیا یہ خدا کی طرف سے ایسا کلام نازل ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اس انداز میں خدا اٹھانے کو کہے کہ بھائی وہ کڑی دا رشتہ مانگ، تے انہوں کہہ دے جی رشتہ دیں گا تو پھر دستخط ہوں گے، نہیں تو کوئی نہیں نس جا۔ حد ہوتی ہے یار۔ اور آگے کہتا ہے ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہیں، لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ مرزیو اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، خدا نے اگر عقل شعور دیا ہے تو اس کو استعمال میں لاؤ۔ زمین ہے محمدی بیگم کے باپ کی، اس نے باپ کی یا اس کے باپ کی بہن کی،
اس کی زمین ہے اور انہوں نے اپنے ہی بیٹے کے نام ہبہ کروانی ہے. مرزا غلام قادیانی کے پاس اس کا باپ چلا جاتا ہے, دستخط کر دو, وہ کہتا ہے جی رشتہ دے, نہیں دیں گا تو کی ہوئے گا, نہیں دو گے تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا. سارے مرزائی مجھے یہاں سے بتا دیں اس لڑکی کا کیا گناہ تھا. اگر آپ کے اس کم ظرف نام نہاد نبی مرزا غلام قادیانی کے پاس وہ مجبور باپ چلا گیا تو اس کے پاس جانے کی غلطی تو اس کی تھی, محمدی بیگم کے والد کی تھی. محمدی بیگم کی کیا غلطی تھی؟ اگر اس کا باپ اس کا رشتہ نہیں دیتا, بیٹی تو محتاج ہے اپنے باپ کی کہ باپ جدھر رشتہ کرے گا بیٹی نے تو ادھر کر لینا ہے. تو اگر محمدی بیگم کا باپ اس کا رشتہ بیٹی کا نہیں دیتا مرزا غلام قادیانی کو, تو محمدی بیگم کا کیا قصور ہے؟ اس کا انجام کیوں بد ہونا ہے؟ اس کا جواب کوئی مرزائی مجھے دے, اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا انجام کیوں بد ہوگا, یہ کوئی مرزائی سمجھا دے آ کے ہمیں. آگے کہتا ہے جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک, اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا. چلو جی والد دی سانو سمجھ آ گیا جی, والد آیا گناہ سی, والد گناہ سانو سمجھ آ گیا جی کہ انہیں انکار کر دینا جی رشتہ دینے سے. وہ محمدی بیگم کا اور اس کے خامند کا کیا قصور ہے؟ اس کے خامند نے رشتہ بھیجا, باپ لڑکی کے باپ نے دے دیا, اس نے شادی کر دی, اس کا کیا گناہ ہے اس میں؟ اس کو کس جرم میں سزا ملنی ہے, وہ کس جرم میں مرے گا؟ یہ مرزائی نہیں بتاتے. آج تک کسی مرزائی نے نہیں بتایا کہ بھئی محمدی بیگم کے بد انجام کس گناہ کی پاداش میں ہونا تھا اور اس کے خامد نے کس گناہ کی پاداش میں مرنا تھا. کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ یہ نکاح دیا نہیں بتاتے. آگے کہتے ہیں جی اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی, اور درمیانی زمانہ بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے. لو جی, تفرقہ, تنگی, مصیبت, کئی کراہت اور غم کے امر اس لڑکی کے لیے پیش آئیں گے. کیا قصور تھا محمدی بیگم کا؟ کوئی مرزائی بتائے گا؟ آگے کہتا ہے پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کر کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بنائے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا. لیں جی, مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جب میں نے پھر توجہ کے ساتھ اور تفصیل کے لیے پھر توجہ کی اپنے خدائے جلاش کی طرف اور اس سے پوچھا کہ مینوں صحیح سے دس دے, اور میں رشتہ تے کر دیتا تیرے کہن تے منگ لیا, تے ہن اگے کی ہوئے گا؟ وہ تے انکار کر دیتا تے پھر میں کدھر جاواں گا؟ تو کہتا ہے خدا سے جب میں نے تصریح کے لیے طلب کیا تو خدا نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس محمدی بیگم کو آپ کے نکاح میں ہر ایک رکاوٹ دور کر کے لاؤں گا. یہ میں نے مقرر کر دیا ہے کہ ہر ایک رکاوٹ دور کر دوں گا, اور اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ محمدی بیگم سے تمہاری شادی ہو جائے گی. کہتا ہے میرے خدا نے مجھے یہ کنفرم کر کے بتا دیا کہ تمہاری محمدی بیگم سے شادی ہو جائے گی, اینڈ رزلٹ یہ ہے, اور ساری رکاوٹیں میں دور کر دوں گا. لو جی, اس کے بعد مرزا غلام قادیانی, اب یہ ڈیٹیل اس کی تب ہم بتائیں گے اگر کوئی قادیانی آئے گا تو. یہ دوسری پیشگوئی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 1908 میں مرزا غلام قادیانی فوت ہوتا ہے. 1893 میں مرزا غلام قادیانی کی اس جس لڑکی کی طرف اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا, اس محمدی بیگم کی شادی اس کے باپ نے 1893 میں ایک شخص سلطان احمد نامی کے ساتھ کر دی, اور مرزا غلام قادیانی اس کے بعد ساری زندگی اشتہارات شائع کر کے, بلیک میل کر کے, دھمکیاں لگا کے, ڈرا دھمکا کے, لالچ دے کے اس کا رشتہ مانگتا رہا. اس کے خامند کو ڈراتا رہا کہ تم مر جاؤ گے مر جاؤ گے مر جاؤ گے, مینوں دے دے محمدی بیگم, لیکن اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی. یہاں پر آپ اندازہ کریں, یہ آج کل میں جو ہے ایک ریسنٹ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کتنی معیوب بات معاشرے میں سمجھی جاتی. یہ ایک ٹک ٹاک کی ایک لڑکی ہے, کوئن دارو اس کا نام ہے. یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بڑی مشہور تھی جی ٹک ٹاک پہ, ملین اس کے ویورز تھے اور فالوورز تھے, اور اس نے جو ہے وہ شادی شدہ تھی, بچے تھے 2 اس کے. اب ایک بدبخت کوئی اور لڑکا آتا ہے, بدبخت خیر ان کا اپنا معاملہ ہے, تو وہ ایک اور لڑکا اس کی زندگی میں آتا ہے کوئی, اور وہ اس کو جو ہے وہ ورگلا لیتا ہے, اور اس کو شادی شدہ ہونے کے باوجود جناب اس کی طرف شادی کا پیغام بھیجتا ہے, اس کو گمراہ کر کے وہ اپنے خامن سے طلاق لے لیتی ہے پہلے سے, اور اس سے شادی کر لیتی. اب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ جتنی ویڈیوز آپ دیکھیں گے ہر بندہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ جو کوئن دارو صاحب ہیں اس کو ہر بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے, حالانکہ ٹک ٹاک پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میجورٹی ان کی کس
کتنی کی کوئی حجات آ رہا ہے اور کتنی کی کوئی وہ مطلب کہ کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میجورٹی جہاں پہ وہ گندے قسم کے کام ہی کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے اس لڑکی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو لان تان کر رہے ہیں کہ تو نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ جناب اپنے خامند کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو اس دوسرے شخص کے ساتھ اس سے طلاق لے کے کسی اور سے نکاح کر لی، اور ایسا ہی اس بندے کو سارے لان تان کر رہے ہیں کہ یہ کیسا کمینہ شخص تھا، اس نے آ کے تو لالچ دے کے لڑکی کو ان کا گھر توڑوا دیا۔ یعنی آپ اس سے مثال سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کمیونٹی جو ہے، جو معاشرہ، اب ٹک ٹاک کو آپ ایک معاشرہ سمجھ لیں کہ ٹک ٹاک کا اپنا ایک معاشرہ ہے، اس میں میجورٹی جو ہے 60-70% لوگ غلیظ قسم کے کام، گانے، ناچ گانے، وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں آدپ جدی ننگیاں اور کیا غلیظ قسم کی بات، اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اتنی غیرت ہے کہ انہوں نے کرٹیسائز اس بندے کو کیا کہ تو نے کسی کا گھر کیوں توڑا، کیوں تو کسی کی ہستی بستی لائف میں آئے اور خوشگوار زندگی میں آ کے ان کا گھر توڑ کے اس کی بیوی کو لے گئے۔ ان کو بھی یہ لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسا شخص معاشرے میں کتنا گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، جو کسی شادی شدہ خاتون پر ڈورے ڈالے، اس کے بارے میں اشتہار شائع کرے کہ میں نے اس کو ننگی دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا یہ ننگی تھی، اس نے مجھ سے ڈپھی ڈالی ہے اور یہ مر جائے گا اس کا خامد، میرا اس سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ اشتہار کوئی بندہ شائع کرے، یا آج ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو بنا کے ڈالے، جی فلانا اور لڑکی جو ہے اس کو میں نے ننگا دیکھا ہے اپنے خواب میں اور وہ جپھی ڈال لی تھی اس نے خواب میں میرے سے، اس کا خامد مر جائے گا، مجھے خدا نے بتایا تیری اس سے شادی ہو جائے۔ لوگ کیا کہیں گے ایسے بندے کے بارے میں؟ انتہائی گھٹیا ترین کردار سمجھا جاتا ہے کسی بھی معاشرے کا ایسے شخص کو۔ اور یہ بدبخت جب اس کی شادی ہو گئی تو 1908 تک اشتہار شائع کرتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، ڈراتا، لالچیں دیتا رہا کہ شادی کرا دو، شادی کرا دو، یہ مر جائے گا خامد، میری طرف ہی اس نے آنا ہی آنا ہے تو ابھی آ جائے۔ لیکن 1908 میں مرزا مر گیا اور محمدی بیگم 1966 میں فوت ہوئی اور اس کا خامد 1946 میں فوت ہوا۔ مرزا غلام قادیانی کے 38 سال بعد تک اس کا خامد زندہ رہا اور 58 سال بعد تک محمدی بیگم زندہ رہی۔ کبھی بھی مرزا غلام قادیانی کی شادی اس خاتون سے نہیں ہوئی۔ بابرکت عورتوں والا بھی جھوٹا، پیشگوئی جھوٹی، اور یہ پیشگوئی بھی جھوٹی۔ دو پیشگوئیاں آپ کو پیش کی ہیں، ابھی اسی مضمون کے تحت ہم اور بھی پیشگوئیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ ساری اس کی جھوٹی نکلی ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی نے یہ جو حوالہ میں نے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 246 کا لگایا ہوا ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک کی آیات لکھ کے ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، سخت بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں اور ان کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں، اکثر پیشگوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں۔ تو یہاں اکثر ترجمہ مرزا نے کیا، ہم انشاءاللہ اس کی ساری ثابت کریں گے جھوٹی نکلی، ایک بھی سچی نہیں نکلی، ایک بھی۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی جو اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرزا غلام قادیانی وہ بندہ تھا جس پر شیاطین نازل ہوتے تھے، کیونکہ اس کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں ساری۔ اور خود مرزا نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو سخت بدکار قسم کے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ان پر شیطان اترتے ہیں اور ان کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں اکثر۔ تو یہ جی ابھی 2 پیشگوئیوں کا احوال میں نے پیش کیا، ابھی بیٹھے ہیں ادھر ہی، انشاءاللہ آگے باقی پیشگوئیوں کا احوال پیش کریں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ جو یوٹیوب کے ساتھی ہیں ان سے میں اجازت چاہوں گا، جیسے ہی دوسری پیشگوئی پہ ہم تیسری پیشگوئی بلکہ میں بیان کرنا شروع کروں گا تو دوبارہ یوٹیوب پہ لائیو آ جاؤں گا، اور تب تک جب تک تبصرہ چل رہا ہے تو ہم ٹک ٹاک کے ساتھیوں کے ساتھ اس پہ تبصرہ کریں گے، اور نیکسٹ پیشگوئی کا حوال بتاتے وقت میں یوٹیوب پہ دوبارہ انشاءاللہ لائیو آ جاؤں گا۔ تو یوٹیوب والے جو ساتھی ہیں ان سے میں اجازت چاہتا ہوں، نعرہ لگا دیجئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔